جدید دور میں الہاد جدید اور ہماری حکمت عملی، جب سے سائنٹیفک انڈسٹریل ٹیکنالوجیکل ریولوشن دنیا میں برپا ہوا ہے، بالخصوص وہ لوگ جو مذہب سے لگاؤ رکھتے ہیں یا مذہب کو مانتے ہیں، ان کے لیے بہت سے نئے چیلنجز ایسے ہیں جن کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تمہیں اچھا ہونے میں کتنی دیر لگے گی؟ تم اچھے ہو جاؤ، بس تم ہی سب سے بڑی دلیل ہو رد الحاد میں۔ ہم کتابوں سے اور مناظروں سے الحاد نہیں کر سکتے رد، آپ الحاد کی دلیل بننا چھوڑ دیں۔ ایلون پلانٹنگا ایک ہیں، پوپ کے نامزد کردہ مناظر ہیں الحاد کے آگے، ان کی کوئی 15-20 تو ہوں گی اندازاً، مطلب 10-15 کتابیں ہیں، ان میں موضوع رد الحاد ہے۔ ایلون پلانٹنگا یہ وہ آدمی ہے کہ وہ رچرڈ ڈاکنز کا مکالمہ ہوا تو وہ اسے بچہ بنا کے دکھا دیا، بلکہ سب نے کان پکڑوا دیا۔ قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جدید الحاد اور اس کی یلغار کے سامنے ہماری کیا حکمت عملی ہے؟ تو وہ حکمت عملی دو پہلوؤں سے ہے کہ ہم یا تو اپنی مدافعت اور اپنی حفاظت کا سامان کریں اس یلغار کے سامنے، یا یہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں اور اس پہ غالب آ کر دکھائیں۔ تو اس وقت ہم سب کی ذمہ داریاں یہی دو ہیں، جو صاحب علم ہے وہ دلیل سے غالب آ کے دکھائے، جو صاحبان امر ہیں، قوت والے ہیں، وہ قوت سے غالب آ کے دکھائیں، اور ہم جو عام لوگ ہیں وہ اپنی حفاظت کر کے دکھائیں، اپنے ذہن سے نہیں، اپنے جذبہ وفاداری سے اور اپنے پیشن سے۔ تو پہلے اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جدید الحاد میں وہ ایسی نئی چیزیں کیا ہیں جو اسے قدیم کلاسیکی الحاد سے مختلف بناتی ہیں۔ تو یہ اگر معلوم ہو تو ہم اپنی صلاحیتیں ضائع کرنے سے بچ جائیں گے، یعنی محنت ہم ضائع کرنے سے بچ جائیں گے، کہ اگر ہم یونانی الحاد کی طرح اس کا ریشنل رد کریں گے، یونانیوں ہی کے تصور عقل کے مطابق، تو یہ وقت کا ضیاع ہے، کیونکہ جدید الحاد ریشنل نہیں ہے، یعنی اپنی بنیاد میں یہ فلسفیانہ تعقل کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کسی تلاش میں ناکام رہ جانے کا بیان نہیں ہے کہ حق کو ڈھونڈا گیا اور مسلسل نہ پا سکنے کی وجہ سے پھر حق کا انکار کر دیا۔ یہ دوسری قسم کلاسیکی الحاد کی۔ تو دونوں صورتیں جدید الحاد کی نہیں ہیں۔ جدید الحاد کی علمی پشت پناہی جو ہے، یعنی جدید الحاد کا نظام استدلال دو بنیادوں پر ہے۔ مختصراً اس میں کچھ استثناء ہوگا تو قابل ذکر نہیں ہے۔ ایک بنیاد سائنسی ہے، یعنی سائنس جو وجود کیا ہے کی تعبیرات جو بنا رہی ہے، اور علم کیا ہے کہ حدود طے کر رہی ہے۔ تو سائنسی تمام جو دریافتیں یا سائنس میں اب تھیوری بننے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے، تو سائنس میں تھیوری بننے کے عمل میں جو دلائل اور جو کچھ لفظوں میں بیان کی جا سکنے والی باتیں آئی ہیں، وہ جدید الحاد کی سب سے بڑی نرسری ہے،
کہ یہ وجود باری تعالیٰ کو از روئے عقل چیلنج نہیں کر رہے، یہ وجود باری تعالیٰ کو ناسا کی دوربین سے، بائیولوجی کی خوردبین سے اور میٹر کا مطالعہ کرنے والے مستند علوم سے، انسان کا مطالعہ کرنے والے نفسیاتی اور سماجی علوم سے، ان سے اخذ کر رہے ہیں خدا کے نہ ہونے پہ مطمئن رہنے کا جواز۔ یہ واضح ہے نا کہ جیسے یونانی الحاد جو تھا، الحاد کی سب سے مضبوط قسم یونانی الحاد کی تھی، وہ فلسفیانہ تھا اور وہ قدم مادہ کے تصور سے پیدا ہوا تھا۔ مادہ اور حرکت، اس میں ان کا شعور جو ہے وہ آج کل کے کسی بھی مٹیریل نالج کے ماہر سے زیادہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی مادہ قدیم ہے، اس کا کوئی آغاز نہیں ہے، انجام پہ ہم حکم نہیں لگا سکتے۔ دوسرا یہ کہ مادہ کیونکہ قدیم ہے لہٰذا مکان قدیم ہے، اور مادہ چونکہ متحرک ہے لہٰذا زمانہ بھی قدیم ہے۔ اور قدم اس کو کہتے ہیں کہ جہاں سے باہر نہ وجود ہو نہ عدم، نہ علم ہو نہ جہل۔ قدم گویا یہ قدم جو ہے وہ وہ امتناع محض وارد کر دیتا ہے سب پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شے زمانی نہیں ہے اور مکان میں نہیں ہے، یعنی مادی نہیں ہے، قابل تجزیہ اس کی خلقت نہیں ہے، تو وہ شے موجود ہونا کوالیفائی نہیں کرتی، مطلب اس کا موجود ہونا محال ہے، کیونکہ وجود مدت اور پھیلاؤ، مدت اور جو جگہ، اس کا مجموعہ ہے کہ ایک آدمی نظر آ رہا ہے، گویا اس کا نظر آنا اس کے مکانی ہونے کی دلیل ہے۔ وہ آدمی بوڑھا بھی ہو رہا ہے یا پاؤں سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، حرکت کی کوئی بھی قسم جو اس سے صادر ہو رہی ہیں وہ اس کے زمانی ہونے پر شاہد ہے۔ واضح ہے نا؟ یعنی تغیر کی اصل مطلق زمان ہے، حرکت و تغیر کی، اور سکون کی جو ہے مطلب ٹھہراؤ کی جو ہے وہ اصل مطلق مکان ہے۔ واضح ہو گیا نا؟ زمان اور مکان سے باہر نہ علم ہے نہ وجود۔ زمان اور مکان، کوئی ایسا تخیل بھی ذہن میں لانا جہاں مکان منفی ہو جائے اور ٹائم زیرو ہو جائے، یہ انسانی ذہن کے لیے ممکن نہیں ہے۔ مطلب آپ کچھ بھی کر کے دیکھ لیں، آپ جس تجرید تک پہنچیں گے اس میں زمانیت اور مکانیت پائی جائے گی، کیونکہ اس میں غیریت پائی جائے گی، تو وہ غیریت جو ہے وہ زمانی مکانی ہونے کی نشانی ہے۔ خیر، تو یہ کلاسیکل الحاد تھا، اور یہ بڑی عقل کے گمراہ ہو جانے، یا کہ ہم اس کو مذہبی رنگ میں نہیں کہتے، یہ الحاد بھی افلاطون جیسے ذہن کے لوگوں نے کیا، وہ پھیلایا تھا۔ تو دوسرے میں ہوا یہ کہ بھئی میٹر اور اسپرٹ، مائنڈ اور باڈی، ان کو جوڑنے میں اصول مادیت کی بنیاد پر ذہن اور جسم اور کیا کہتے ہیں وہ جو ابھی کہا ہے، تو ان کو جوڑنے میں، روح اور مادے کو جوڑنے کی دلیل نہیں مل رہی تھی اس مٹیریلزم کو جو اب سائنس کا موضوع بن گیا تھا۔
وہ فلسفہ نہیں رہ گیا تھا، اب سائنس کا موضوع ہے کہ اب وہ جائزہ لے رہے ہیں، جائزہ وہ میٹر کا لے رہے ہیں، لیکن میٹر کا جائزہ تجریدی تجزیے سے لیا گیا۔ یہ بات واضح ہے نا کہ میٹر کو کھرچ کے تصور میں بھی اور واقعے میں بھی کھرچ کے کسی ایسے جزو اصلی تک پہنچنے کے تصور کے ساتھ کاوشیں کی گئیں کہ جس سے شاید میٹر نہ کہا جا سکے۔ واضح ہے نا؟ مطلب یہ ایک میز ہے، اس کو کھرچ کے ایک سطح ایسی آ جاتی ہے جہاں میز کا تصور رہ جاتا ہے، وجود غائب ہو جاتا ہے۔ یہ جو تصور ہے، کیونکہ یہ کھرچ کے غائب کی ہوئی میز کا عکس ہے، تو یہ اسی طرح حقیقی ہے جس طرح کہ یہ میز اپنی مادی حیت میں حقیقی تھی۔ تو یعنی شعور وجود کا مستقبل ہے، وجود چیزوں کے لیے قانون بقا ہے، قانون فنا ہے، اور شعور ان فانی چیزوں میں بقا کے ایلیمنٹ کو بیدار کر کے، غالب کر کے محفوظ رکھتا ہے۔ علم کی تعلیم عالم کو مخاطب بنا کے نہیں کی جاتی، تو اور وہ ظاہر طالب علم ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بات ہو گئی کہ کلاسیکل الحاد کی بنیاد، کلاسیکل یا قدیم الحاد کی بنیاد ہندو روایت ہو یا کوئی بھی قدیم روایت ہو، اس میں مادے کے قدیم ہونے کا تصور تھا، کیونکہ زمانے کی ماہیت، زمانے کے بارے میں ان کا فہم جو تھا وہ جیسے اجزاء کی طرح تھا، ٹھوس اجزاء کی طرح، یعنی زمانہ لمحوں کا مجموعہ ہے، اور لمحے جو ہیں وہ کوانٹیفائیبل ہیں۔ کوانٹیفائیبل ہونے کا مطلب ایک مٹیریل ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی قابل، مطلب انہیں گنا جا سکتا ہے، ٹھوس ہیں۔ تو وہ زمانے کا یہ والا جو تصور ہے نا، زنجیر کی طرح کا جو تصور ہے، وہی آفیشل تصور تھا۔ تو وہ مادے کے قدم پر مزید ان کی نظر میں دلیل فراہم کرتا تھا۔ تو اب اس کے بعد جب میڈیول ایج آئی، دور وسطیٰ آیا، تو اس میں کیونکہ سائنس نے مادے کو اپنا موضوع بنا لیا، اور وہ مادے کا تجزیہ اور تحقیق جو ہے، تحلیل وغیرہ، وہ تجرید کے اصول پہ کر رہے تھے۔ اب اس بات کو ذوقاً ہی سمجھ لیجئے، تجرید کھرچنے کو کہتے ہیں، اور کھرچنے والا جو بلیڈ ہے وہ جس سطح پر کارآمد نہ رہے اور شے کا اثبات پھر بھی ممکن رہے، تو اس سطح کو تجرید کہتے ہیں۔ اب تو بہت آسان ہو گیا، میز کو کھرچ کے میز تو غائب ہو گئی۔ اب بلیڈ جس سے میں میز کھرچ رہا تھا، بلیڈ میرے ہاتھ میں ہے، تو میں ایسے کھرچے چلا جا رہا تھا، غائب دماغی میں تو اچانک اندازہ ہوا کہ یہ بلیڈ تو خلا میں چل رہا ہے، اس کے نیچے کوئی کھرچی جانے والی چیز نہیں ہے، یعنی میز کھرچی جا چکی۔ تو اس وقت جس کے ہاتھ میں بلیڈ ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ میں کھرچ کر اس کی ماہیت کو دریافت کر لوں، تو وہ پھر کہتا ہے کہ یہ شے اپنی صورت کی نفی کیے بغیر اپنے موجود ہونے پر دلیل نہیں بن سکتی۔ اب تھوڑا سا جیسے خواب آور سی ہے نا ایک بات، کہ موجود کی تعریف یہ ہے کہ جو معدوم سے منسوب ہو، یعنی جس میں قابلیت عدم نہیں ہے،
یہ مادیات میں بات ہو رہی ہے سائنس میں، تو عدم جس کا لاحق و سابق نہیں ہے وہ وجود زمانی و مکانی یا اصطلاحاً وجود نہیں ہے۔ یہ بات جیسے ایک ہو گئی، تو عدم کے سیاق و سباق میں موجود ہونے کو اگر وجود کے بیچ والے وقفے کو ہم کھرچ دیں، یعنی ہم موجود کو کھرچ رہے ہیں وجود کو پانے کے لیے، تو اب وہ جب ہم کھرچتے چلے جائیں گے، ہر چیز کھرچنے کے بعد ایک ہو جاتی ہے۔ آپ دیوار کھرچ کے غائب کر دیں، میز کھرچ کے غائب کر دیں، اپنے آپ کو کھرچ کے غائب کر دیں، تو میز، دیوار اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، اور آپ حقیقی ہیں کہ فلاں صاحب تھے، دیوار تھی، میز تھی، اور یہ تھی اس وقت تک قابل اس بات رہے گا جب تک میز میرے تصور میں، میرے علوم کی تشکیل میں کردار ادا کرتی رہے گی، اور اس وقت بھی جب لوگ میز کو بھول چکے ہوں گے 5 لاکھ سال بعد بھی، میز کا تصور وجود کی ریفلیکشن کے طور پر تخیلی نہیں رہے گا، تعقلی رہے گا، واقعی رہے گا، ہسٹوریکل رہے گا، کسی بھی پہلو سے۔ تو شے اپنی صورت میں سروائیو نہیں کر سکتی اگر شے کے وجود کو اس کی صورت سے مشروط کر دیا جائے، تو ہم نہیں کھرچیں گے تو ہوا کھرچ دے گی، واضح ہے نا؟ تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ بھئی مادے کو اگر ہم نے کھرچا تو ہمیں فارم کا انکار کرنا پڑے گا۔ یہ سائنس کا پہلا مسئلہ تھا۔ دیکارت وغیرہ کو تو سب آپ نے ظاہر پڑھ ہی رکھا ہے، تو اس نے اس مسئلے کو حل کیا۔ شیء موجود فی الخارج، یعنی یہ آبجیکٹس، وہ آبجیکٹس جو حس کی تصدیق کے ساتھ ذہن سے باہر ہو کر ذہن کا موضوع ہیں، واضح نہیں بات؟ تو وہ خیال نہیں ہے، خیال کی پیدائش نہیں، مادے سے تشکیل پائے ہوئے۔ تو اب ایک مسئلہ بہت پیچیدہ اٹھ گیا، وہ یہ کہ فارم جو ہے وہ وجود کو عارضی بنا دیتی ہے، اور جو شے موجود کو وہ وجود کو عارضی بنا دے، تو اس کا مطلب ہے کہ وجود پرنسپل نہیں ہے ہونے کا یا جاننے کا۔ اس کا مطلب ہے کہ وجود بھی گویا ایک اضافت ہے اس شے پر جو کسی اور بنیاد پہ، جیسے موجود کا مطلب لفظ کی مجبوری ہے، واضح ہے نا؟ کیونکہ مادہ کیا کہتا ہے کہ مادے میں فارم ہوگی، ٹھیک ہے؟ سائنسداں نے کہا یہ فارم کو ہم ہٹاتے ہیں تو بھی میز رہ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا وجود منحصر نہیں ہے صورت پر۔ اس صورت کو ذرا فلسفیانہ جیسے تمیزداری سے کہا جائے تو اسے حیت کہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ انہوں نے کہا کہ اب کیا کہیں ہم اس کو، یعنی کہ نتیجہ تجرید کو ہم کیا کہیں، یہ ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا تھا کہ دو نئے تضادات سامنے آ گئے تھے، مادہ اور روح، اور ذہن اور جسم۔ آسان ہے نا؟ نہیں، اچھا نہیں ٹھیک ہے، ہو آسان مطلب بھائی یہ ایسے ہی یاد کر لینا، جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ اسے سمجھنے کی کوشش لازم کر لے۔ یہ ہمارے مرنے جینے کا مسئلہ ہے، اور اس سے زیادہ آسان لفظوں میں نہیں بتایا جا سکتا ان لوگوں کو جو الحاد کے رد میں گویا ایک فاعلی کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں۔
کیونکہ اصطلاح نہ ہو تو علم اور جہل میں امتیاز نہیں رہتا. تو ہر علم کی اصطلاحات ہوتی ہیں، وہ آنی چاہیے. وہ مشکل بنا بنا کے سب بھول گئے، اور اب جو ہے ہم جو جانتے ہیں اس میں تذبذب سا پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ علم کی کیٹیگری سے ہے یا جہل کے زمرے سے ہے. تو کیونکہ جہل بھی ایک کانشس پریزنس تو رکھتا ہے نا، ذہن میں ایک تصور تو ہے. تو خوب محنت کر کے، کیونکہ آپ لوگ جوان ہیں اور بہت محنت کریں اس پہ. یہ ہمارے اور یہ آپ کی آئندہ نسلوں کا اس اسلام پہ رہ جانا اس پہ موقوف ہے. لوحہ بھی تو، قلم بھی تو،